الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ مشاہدین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا آدم قال حدثنا ابن ابی ذئب عن الزہری عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبح صبحة الضحى وإني لأسبحها۔ جس نے چاشت کی نماز نہیں پڑھی اس کا بیان، اور اس کو اس نے جائز سمجھا، اس میں کشادگی محسوس کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، کہتی ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن میں پڑھتی ہوں۔ باب صلاۃ الضحیٰ فی الحضر۔ قالہ اتبان بن مالک عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضر یعنی اقامت کی حالت میں چاشت کی نماز پڑھنا، اسے اتبان بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے خلیل، میرے دوست نے، خلیل یعنی جگری دوست، مجھے 3 باتوں کی وصیت کی ہے، میں ان کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک تو یہ کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا، دوسرے چاشت کی نماز پڑھنا، تیسرے وتر پڑھ کر کے سونا۔ اس باب میں حضر کی قید ہے، اور ابو ہریرہ کی روایت میں حضر یا سفر کی قید نہیں ہے، لیکن حضر کا مراد لینا ظاہر ہے، اس لیے کہ تیسری وصیت میں سونے کا تذکرہ ہے، اور سونا حضر ہی میں ممکن ہوتا ہے۔ سفر میں آدمی رات میں سفر کرتا ہے اور بیدار رہتا ہے، سوتا کم ہے، اور اگر روایت کو حضر اور سفر دونوں کے لیے عام مانا جائے تو حضر میں چاشت کی نماز پڑھنا بدرجہ اولا ثابت ہوگا، اس لیے کہ سفر تخفیف کا چاہتا ہے، جب اس میں تخفیف نہیں تو حضر میں بدرجہ اولا نہیں ہوگی۔ حضرت انس بن مالک انصاری روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے کہا، اور ان کا جسم بھاری تھا، کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا آپ کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے کھانا بنایا اور اپنے گھر مدعو کیا۔ ایک چٹائی تھی، اس کو صاف کیا، اس پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور کہا فلاں بن فلاں بن جارود، فلاں بن فلاں بن جارود نے انس سے کہا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ کہا کہ اس دن کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا۔ اس کے بعد میں ظہر کی 2 رکعتیں، ظہر سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھنا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنتیں مجھے یاد ہیں۔ 2 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد گھر میں، 2 رکعت عشاء کے بعد گھر میں، 2 رکعت فجر سے پہلے۔ اور یہ ایسی گھڑی اور ایسا وقت ہوتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی آتا نہیں تھا۔ حضرت حفصہ کہتی ہیں کہ جب مؤذن اذان دیتا اور فجر طلوع ہو جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ہلکی رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت ظہر سے پہلے اور 2 رکعت فجر سے پہلے کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ باب کے تحت 2 حدیثیں ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی حدیث جو عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اس میں 2 رکعت کا ذکر ہے اور باب سے مناسبت واضح ہے، لیکن دوسری حدیث جو حضرت عائشہ سے مروی ہے، اس میں 4 رکعت کا ذکر ہے اور ترجمۃ الباب میں 2 کا ذکر ہے۔ باب اور حدیث سے عائشہ میں مناسبت واضح نہیں ہے، اس لیے کہا جائے گا کہ دونوں حدیثیں
दो हालतों पर महमूल होंगी, कभी 2 रकत पढ़ते थे और कभी 4 रकत। जिसने जो देखा वो बयान कर दिया। मस्जिद में 2 रकत पढ़ते और अपने घर में 4 रकत। रिवायतों में 2 और 4 का इख्तिलाफ है। इमाम बुखारी ने तर्जमतुल बाब में 2 की तहदीद करके राजे की तरफ इशारा कर दिया। तर्जमतुल बाब के जरिया कभी कभी इमाम बुखारी एक पहलू की तरजीह की तरफ इशारा करते हैं। बाबु सलात क़ब्ल अल मगरिब, मगरिब की नमाज से पहले नफिल पढ़ना। अब्दुल्ला मुज़नी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया मगरिब से पहले नमाज पढ़ो। तीसरी बार यूं कहा, जो चाहे वो पढ़े, इस डर से कि लोग इसको सुन्नत मुअक्कदा न समझ लें। अब्दुल्ला मरसद बिन अब्दुल्ला यज़नी कहते हैं कि मैं उक़बा बिन आमिर जोहनी के पास आया। मैंने कहा, अबू तमीम से आपको ताज्जुब नहीं है? वो मगरिब से पहले 2 रकत पढ़ते हैं। उक़बा ने कहा कि इसे तो हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में किया करते थे। मैंने कहा, तब अब कौन सी चीज़ रोक रही है और कौन सी चीज़ माने है? उन्होंने कहा, अश्शुग़्ल यानी मसरूफियत और मशगूलियत। सही मुस्लिम की रिवायत से मालूम होता है कि जब मुअज्जिन मगरिब की अजान कह लेता तो सहाबे किराम सुतूनों की तरफ सबकत करते और 2 रकत नमाज पढ़ते। यहाँ तक कि बाहर से आने वाला देखता तो वो ये समझता कि मगरिब की नमाज हो चुकी है। मगरिब से पहले सुन्नत पढ़ने के मसला में मुतअद्दिद हदीसें वारिद हैं, इसीलिए उलमा ने इसको मुस्तहब कहा है। लेकिन अहनाफ मगरिब से पहले सुन्नत को मकरूह कहते हैं और जो हदीसें वारिद हैं इनकी मुख्तलिफ तावीलात करते हैं और इनकी तावीलात सही और मंतिकी नहीं है, सब वाही और तबाही है। बाबो सलाती नवाफिल जमाआ, नफिल नमाज जमात के साथ पढ़ सकते हैं। इसे अनस और आयशा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से बयान किया है। महमूद बिन रबी अंसारी कहते हैं कि इनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद हैं और वो कुल्ली भी याद है जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके घर के कुएं का पानी लेकर महमूद के मुंह पर किया था। महमूद ने कहा, मैंने इत्बान बिन मालिक से सुना और वो उन लोगों में से थे जो जंग बद्र में रसूल अकरम के साथ शरीक थे। वो कहते हैं, मैं अपनी कौम बनु सालिम को नमाज पढ़ाता था। मेरे और इनके बीच में एक नाला था। जब बारिश होती तो नाला पार करके उनकी मस्जिद तक जाना मेरे लिए कई बार बहुत दुश्वार हो जाता। आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने अर्ज किया कि मेरी निगाह कमज़ोर हो गई है और जब बारिश होती तो वो नाला में जो मेरे और मेरी कौम के बीच में पड़ता है बहने लगता और उसका पार करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं और मेरे घर में एक जगह नमाज पढ़ दें, फिर उसी को मैं नमाज की जगह बना लूँगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। सुबह दिन चढ़ने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर मेरे पास आए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त मांगी, मैंने आपको इजाज़त दे दी। अंदर आने के बाद आप बैठे नहीं बल्कि कहा, बोलो तुम अपने घर में कहाँ पसंद करते हो कि वहाँ मैं नमाज पढ़ दूँ। मैंने उसकी तरफ इशारा किया जहाँ पसंद करता था। आप खड़े हुए, अल्लाह अकबर कहा, आपके पीछे हमने भी सफ लगाई। आपने 2 रकत नमाज पढ़ी, फिर सलाम फेरा। जब आपने सलाम फेरा
تو ساتھ ہی ہم نے بھی سلام پھیرا. پھر میں نے آپ کو دلیا کھانے کے لیے روک لیا جو آپ کے لیے بنائی جا رہی تھی. اتنے میں محلے والوں نے سن لیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے ہیں. تو ان میں سے کئی لوگ آ گئے، یہاں تک کہ گھر میں بہت سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اور جمع ہو گئے. ان میں سے ایک نے کہا کہ مالک کا کیا معاملہ ہے، میں اس کو نہیں دیکھتا. انہی میں سے دوسرے نے کہا اجی وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مت کہو، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اور اس سے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے. تب اس آدمی نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، رہے ہم لوگ تو اللہ کی قسم اس کی دوستی اور بات چیت منافقوں کے ساتھ زیادہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے جہنم کو اس شخص پر حرام کر دیا ہے جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور وہ اس سے اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا چاہتا ہے. محمود بن ربی نے کہا یہ حدیث میں نے غزوے میں کچھ لوگوں سے بیان کی جن میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری بھی تھے. اسی جنگ میں ان کی وفات ہوئی اور روم کی اس جنگ میں یزید بن معاویہ کمانڈر تھے. جب میں نے یہ حدیث بیان کی تو ابو ایوب انصاری نے اس واقعہ کا انکار کر دیا اور کہا اللہ کی قسم میں تو نہیں سمجھتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وہ کہا ہوگا جو تم نے بیان کیا. ان کی یہ بات مجھ پر بڑی گراں گزری، یعنی ان کا میری بات کا انکار کر دینا. میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اگر اس نے صحیح سلامت مجھ کو اس غزوے سے واپس کیا اور اتبان بن مالک کو زندہ پایا تو ان کی مسجد ہی میں ان سے اس کے بارے میں جا کر پوچھوں گا. خیر میں جہاد سے واپس آیا اور حج یا عمرے کا احرام باندھا. پھر میں حج سے فارغ ہو کر چلا یہاں تک کہ مدینہ آیا. پھر بنو سالم کے محلے میں گیا، دیکھا کہ اتبان بن مالک بوڑھے اور نابینا ہو گئے ہیں اور اپنی قوم کی امامت کرا رہے ہیں. جب نماز سے سلام پھیرا تو میں نے ان کو سلام کیا اور بتایا کہ میں کون ہوں. اس کے بعد میں نے اس حدیث کے بارے میں ان سے پوچھا. انہوں نے وہ حدیث اسی طرح بیان کر دی جس طرح پہلی بار ان سے میں نے سنا تھا. فَأَنْكَرَهَا عَلَيَّ، اس حدیث میں جس غزوہ کا تذکرہ ہے وہ سن 50 میں حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں پیش آیا اور یزید بن معاویہ اس فوج کے امیر تھے، ہم کہہ سکتے ہیں اس فوج کے کمانڈر تھے. باب التطوع فی البیت، گھر میں نفلی نماز پڑھنا. عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بعض نمازیں گھروں میں پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کے بعد ہمارا نئی کتاب شروع ہو رہی ہے اور نئے مسائل آ رہے ہیں. کتاب و فضل الصلاۃ، نماز کی فضیلتوں کا بیان. باب و فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، مکہ اور مدینہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کی فضیلت کا بیان. مسجد مکہ اور مسجد مدینہ سے کیا خاص مسجد مراد ہے یا پورا حرم؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے. حافظ ابن حجر کی بحث سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ مسجد سے مراد پورا حرم ہے. اس معنی کی تائید اس طرح بھی ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اور توسیع ہمیشہ ہوتی رہتی ہے. ظاہر ہے توسیع ہو کر جتنا رقبہ مسجد حرم میں آ جائے گا وہ مسجد مکہ کے حکم میں ہوگا
اور اس میں نماز کا وہی ثواب ملے گا جو توسیع سے پہلے اصل مسجد میں ملتا تھا۔ اب اگر توسیع ہوتے ہوتے کسی زمانے میں پورا حرم مسجد کعبہ میں آ جائے تو اس کا ثواب وہی ہوگا جو عہد رسالت میں تھا، اور یہ اللہ کا بڑا فضل اور کرم ہے۔ ابو سعید خدری قصہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری سے سنا، 4 باتیں میں نے ان سے سنی تھیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، اور آپ کے ساتھ انہوں نے 12 غزوے کیے تھے اور 12 لڑائی کی تھی۔ اور ابواب التطوع میں اس حدیث کے ذکر کرنے سے اشارہ ہے کہ ان مساجد میں جن نمازوں کے پڑھنے کا ذکر ہے ان سے نفل نمازیں مراد ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس کو عموم پر محمول کیا جائے تو اس میں فرض اور نفل دونوں داخل ہو جائیں گی، اور یہی بہتر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف شد رحال نہ کیا جائے اور کجاوا کس کے ان کی طرف سفر نہ کیا جائے، یعنی ان مساجد کی فضیلت کے پیش نظر مسجد حرام، مسجد رسول اور مسجد اقصی۔ لا تشد الرحال، رحل اونٹ کے کجاوا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں شد رحال سے عام سفر مراد ہے، وہ اونٹ کا ہو یا گھوڑے کا، گدھے کا ہو یا خچر کا، ہوائی جہاز اور ٹرین کا ہو یا پیدل کا۔ عبادت اور حصول ثواب کے قصد سے مذکورہ 3 مساجد کے علاوہ دنیا کی کسی مسجد کا اس کی فضیلت کے پیش نظر سفر کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ علم، جہاد اور تجارت کا سفر کرنا بھی ناجائز ہے۔ ان اسفار کی تخصیص دوسری احادیث سے ثابت ہے۔ مسجد کی عام نہی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف بھی داخل ہے، لہذا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کی نیت سے مدینہ کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنے کے لیے مدینہ کا سفر جائز ہے، اور جب مدینہ جائیں گے تو قبر شریف کی زیارت کرنا مستحب ہوگا۔ ہمارے اس دور میں سارے پیری مریدی کرنے والے مصنوعی علماء اپنے مریدوں کے لیے ہر سال رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنے کے لیے مسجدیں تقسیم کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا حکم ہے، اس لیے مرید صاحب اپنے آقا کے حکم پر معین کی ہوئی مسجد میں اعتکاف کرنے ضرور پہنچیں گے، چاہے انہیں سینکڑوں میل کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ کھلی ہوئی بدعت ہے اور حدیث لا تشد الرحال کی صریح مخالفت ہے۔ اللہ ہم سب کو اور انہیں صحیح دین کی توفیق دے۔ المسجد الاقصی، اس سے مراد وہ مسجد ہے جو بیت المقدس میں ہے۔ داؤد علیہ السلام نے اس مسجد کو بنایا ہے۔ اس مسجد کو اقصی اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے وقت میں صرف یہی ایک مسجد تھی، اس کے علاوہ کوئی دوسری مسجد نہیں تھی، یا اس لیے کہ مدینہ اور مکہ سے کافی دور ہے۔ بیت المقدس، بیت المقدس، بیت القدس، اس طرح سے اس کو تین طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ ثلاثت مساجدہ، 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی۔ مسجد حرام مکہ میں ہے اور اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری مساجد کے مقابلے میں 1,00,000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد نبوی، یہ مسجد مدینہ منورہ میں ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب دوسری عام مساجد کے مقابلے میں 1000 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد اقصی، یہ مسجد بیت المقدس میں ہے، اس میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب
دوسری مساجد کے مقابلے میں 500 نماز کے برابر ہوتا ہے۔ مسجد قباء، باب مسجد قباء، مسجد قباء کی فضیلت کا بیان۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر چاشت کی نماز کبھی نہیں پڑھتے تھے مگر 2 دن۔ ایک دن جب مکہ آتے تھے اس لیے کہ مکہ میں وہ چاشت کے وقت داخل ہوا کرتے، جب داخل ہوتے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کرتے، پھر مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھتے، یہی چاشت ہوا کرتی تھی۔ اور دوسرے اس دن چاشت کی نماز پڑھتے جب قباء آتے، اور وہ ہر سنیچر کو قباء آیا کرتے تھے اور مسجد میں داخل ہوتے تو مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت پڑھتے، بغیر پڑھے ہوئے نہیں نکلتے تھے، یہی ان کی نظر میں چاشت ہوا کرتی تھی۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کی زیارت کبھی پیدل اور کبھی سواری سے کیا کرتے تھے، اور عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ میں ویسا ہی کرتا ہوں جیسے میں نے اپنے ساتھیوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی صحابہ کو، اور میں کسی کو کسی وقت نماز پڑھنے سے منع نہیں کرتا، رات اور دن میں جس کا جی چاہے وہ پڑھے، بس سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کا قصد نہ کرے۔ قباء، اس میں مد اور قصر دونوں جائز ہے، اسی طرح منصرف اور غیر منصرف دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر بقاع کے معنی میں لے تو غیر منصرف ہوگا، بقاع کا معنی جگہ ہوتا، اور اگر موضع کے معنی میں لے تو منصرف ہوگا، موضع کے معنی بھی جگہ کے ہوتے ہیں۔ قباء کا دوسرا نام بنی عمرو ابن عوف بھی ہے۔ قباء اوالی مدینہ کی بستیوں میں سے ایک بستی ہے اور مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ وہاں قباء نامی ایک کنواں تھا، اسی کے نام پر بستی کا نام پڑ گیا۔ ہجرت کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا قیام قباء میں 14 دن کا تھا۔ اس قیام کے دوران آپ نے ایک مسجد بنوائی تھی جس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے، اور قرآن کریم میں اس مسجد کو تقویٰ کی مسجد کہا گیا ہے۔ نبی کریم ہر سنیچر کو قباء تشریف لاتے تھے، اور مسجد قباء کی فضیلت میں آپ نے فرمایا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرے کے برابر ہے۔ عبداللہ بن عمر چونکہ تمام صحابہ میں بہت زیادہ متبع سنت تھے، اس لیے نبی اکرم کے اتباع میں ہر سنیچر کو مسجد قباء کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر چاشت کی نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب ام ہانی کی حدیث ان کو پہنچی کہ فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی نماز پڑھی تھی، تو اس کے بعد جب مکہ پہنچتے تو چاشت کی نماز خود بھی پڑھتے۔ اسے اتباع سنت کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اتباع کے سلسلے میں بہت تیز گام تھے اور بہت تیز تھے۔ باب من اتى مسجد قباء كل سبت، اس کا بیان جو ہر سنیچر کو مسجد قباء جاتا ہے۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سنیچر کو مسجد قباء میں آتے تھے، کبھی پیدل اور کبھی سواری سے، اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ مسجد قباء کی فضیلت میں حافظ ابن حجر نے سعد بن ابی وقاص سے ایک روایت نقل کی ہے، کہتے ہیں مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھنا مجھے بیت المقدس میں 2 بار جانے سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر لوگ جان جائیں کہ مسجد قباء میں کیا ثواب ہے تو لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر وہاں آئیں گے۔ باب اتیان مسجد قباء ماشیا و راکبا، مسجد قباء پیدل چل کے آنا اور سوار ہو کر۔
ابن عمر روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء آتے تھے، کبھی سوار ہو کر اور کبھی پیدل۔ عبداللہ بن نمیر نے اس میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ ہم سے عبید اللہ نے اور ان سے نافع نے بیان کیا کہ وہاں 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہاں یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ 3 مساجد کے علاوہ کسی اور مسجد کے لیے شد رحال منع ہے، تو مسجد قباء کی زیارت کے لیے ہر سنیچر کیوں جایا کرتے تھے؟ اس کا جواب بعض لوگوں نے اس طرح دیا ہے کہ یہاں نہیں تحریم کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ جواب درست نہیں ہے، یعنی جو ممانعت والی بات ہے تو کہتے ہیں کہ وہ حرمت کے لیے نہیں ہے، پر ان کی بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں اصلاً تحریم کے لیے ہوتی ہے، الا کہ کوئی معنی ہو، اور یہاں کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے یہاں بھی نہیں تحریم کے لیے ہے۔ اور جواب حدیث قباء کا یہ ہے کہ شد رحال سے مراد سفر کرنا ہے، اور قباء جانا سفر میں داخل نہیں ہے، اتنی مسافت کو سفر نہیں کہتے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد قباء جو جاتے تھے تو یہ شد رحال ہے ہی نہیں، تھوڑی ہی دور پر ہے، اور اس کو یہ کوئی لمبی مسافت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہر سنیچر کو آپ کا قباء جانا وہاں کے انصار کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ہوتا تھا، اس لیے کہ قباء کے کچھ لوگ مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز ادا کرتے تھے، اور کچھ لوگ قباء ہی میں جمعہ ادا کر لیتے تھے۔ جو لوگ مسجد نبوی میں نہیں آتے تھے ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے آپ قباء جایا کرتے تھے، نہ کہ مسجد قباء کی زیارت کے لیے۔ حاصل یہ ہے کہ آپ مسجد کی زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے۔ فوائد: اس حدیث سے مسجد قباء کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض عمل صالح کے لیے دن مخصوص کرنا جائز ہے۔ 3 مساجد کے علاوہ بغرض تحصیل ثواب کسی مسجد کا سفر کرنا حرام ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، صرف مکہ، مدینہ اور بیت المسجد کی فضیلت ہے۔ 2-3 میل کی مسافت کو سفر نہیں کہتے۔ احباب اور اصحاب کی ملاقات کو جانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے۔ اپنے احباب اور دوستوں کی زیارت کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے جانا چاہیے۔ باب فضل ما بین القبر والمنبر، قبر شریف اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے اس کی فضیلت کا بیان۔ عبداللہ بن زید مازنی روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور میرے منبر کے درمیان، میرے گھر یعنی میرے کمرے اور میرے منبر کے درمیان جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ سے ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا منبر قیامت کے دن ہاؤس پر ہوگا۔ روضۃ من ریاض الجنہ، علماء نے اس کا کئی معنی بیان کیا ہے۔ تشبیہ مقصود ہے، یعنی نزول رحمت اور برکت میں جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری کی طرح ہے۔ دوسرا یہ معنی یہ بیان کیا ہے اس مخصوص جگہ میں کی جانے والی عبادت آدمی کو جنت میں پہنچائے گی۔ تیسرا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں یہ جنت کی ایک کیاری ہے جو آخرت میں جنت میں منتقل کر دی جائے گی۔ فتح الباری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 188۔ وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِي، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میرا منبر قیامت کے دن یہاں سے منتقل کر کے حوض کوثر پر لگا دیا جائے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن میرا جو منبر لگایا جائے گا وہ حوض کوثر پر ہوگا۔ اور تیسرا معنی یہ ہے کہ میرے منبر کے پاس عبادت کرنا
آدمی کو میرے حوض کے پاس پہنچا دے گا۔ اسحاف القاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 630۔ باب مسجد بیت المقدس، بیت المقدس کی مسجد کا بیان۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ 4 حدیثیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنی ہے، وہ مجھے بہت اچھی لگی اور مجھے بہت پسند آئیں۔ ایک تو یہ کہ عورت 2 دن کا سفر نہ کرے مگر اس صورت میں جبکہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہو یا اس کا کوئی محرم رشتہ دار ہو۔ 2 دن عید اور بقرعید کے دن روزہ رکھنا درست نہیں اور جائز نہیں۔ 2 نمازوں کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں۔ ایک صبح کی نماز کے بعد یہاں تک کہ سورج نکل آئے، دوسری عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے، چوتھی کجاوے نہ کسے جائیں مگر 3 مسجدوں کی طرف، ایک مسجد حرام، دوسری مسجد اقصی اور تیسری میری مسجد یعنی مسجد نبوی۔ شد رحال والی حدیث ایک بار پھر ہم بیان کریں گے۔ شد رحال کا مطلب یہ ہے کہ کسی مسجد کی فضیلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور مد نظر رکھتے ہوئے وہاں سفر کرنا۔ جیسے ہندوستان میں بہت ساری مساجد ہیں، ان میں مزارات ہیں، مزاروں پر مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو لوگ انہی کی نیت کر کے جاتے ہیں۔ یا ہندوستان کے علاوہ عراق میں ہے اور دوسرے بہت سارے مقامات پر، تو وہاں جاتے ہیں اور یہ تصور کرتے ہیں کہ اس مسجد کی بہت فضیلت ہے۔ ہندوستان میں کئی مساجد ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ حج کے برابر ہے، یا قادیان کے آخری جلسے میں شریک ہونا وہ حج کے برابر ہے۔ تو یہ ساری باتیں غلط ہیں، سب مبالغہ آمیز ہیں، ان کی کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن سے کوئی دلیل ہے، نہ حدیث سے کوئی دلیل ہے، نہ صحیح دلیل ہے، اور نہ ہی حتیٰ کہ کوئی ضعیف روایت بھی ان کے سلسلے میں نہیں آئی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمارے بھائیوں کو، ہمارے احباب کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، صرف عقیدت میں ڈوب کر کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ کتاب العمل فی الصلاۃ، نماز میں کام کرنا، یعنی آدمی نماز پڑھتا ہے پر کوئی ایسی حاجت پیش آ گئی نماز ہی میں کہ اس کا تعلق عمل سے، اس عمل کا تعلق فعل نماز سے نہیں ہے، لیکن آدمی اس کے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور اسے کرتا ہے، تو اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کی نماز اپنی جگہ پر درست اور صحیح رہے گی۔ باب استعانۃ الید فی الصلاۃ اذا کان من امر الصلاۃ، نماز کے اندر ہاتھ سے مدد لینا بشرطے کہ اس کا تعلق نماز سے ہو۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آدمی اپنی نماز میں اپنے جسم سے کہیں پر بھی مدد لے سکتا ہے۔ ابو اسحاق سبیعی نے اپنی ٹوپی نماز میں اتار کر رکھی اور پھر پہن لیا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ہتھیلی اپنے بائیں پہنچے پر رکھی، مگر جب جسم کھجلانا ہوتا یا کپڑا درست کرنا ہوتا تو ہٹا لیتے، کپڑا درست کر لیتے یا جسم کھجلا لیتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی تبویب سے یہ اشارہ ہو رہا ہے کہ نماز کی حالت میں اصلاح صلاۃ سے متعلق کوئی کام کیا جائے تو جائز ہے۔ مثلا بھولنے والے کو لقمہ دینا، ٹوپی پہننا یا اتارنا، آگے سے گزرنے والے کو روکنا، سلام پھیرنے کے بعد بھولنے والے کو بتانا کہ نماز ہو گئی ہے، کہ نماز کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے، پھر اس پر بنا کرنا وغیرہ، اس بات کی دلیل ہے کہ نماز میں اصلاح صلاۃ سے متعلق کلام کرنا جائز ہے۔ یہاں پر ایک اشکال ہے اور اس اشکال کا حل اور اس کا جواب بھی دیا گیا ہے۔ اشکال یہ ہے، کہتے ہیں کہ امام بخاری نے عمل کو نماز میں اس وقت جائز کہا ہے
جب وہ عمل نماز سے متعلق ہو۔ پھر استدلال میں جو آثار پیش کیے گئے ہیں وہ مطلق ہیں، اس لیے باب سے پوری مطابقت نہیں ہوتی ہے۔ ترجمۃ الباب مقید ہے اور آثار مطلق ہیں۔ اس اشکال کو دو طرح سے حل کیا گیا ہے۔ نمبر 1، امام بخاری نے ترجمۃ الباب کو مقید کر کے یہ اشارہ کر دیا کہ آنے والے آثار اگرچہ مطلق ہیں مگر ان کو مقید پر محمول کیا جائے گا، لہذا جو عمل نماز سے متعلق ہوگا وہ جائز ہے اور جو بطور عبث اور تکاسل ہوگا وہ منع ہے۔ دوسری توجیہ یہ کی جا سکتی ہے کہ بدن کھجلانا یا کپڑا درست کرنا یہ بھی اصلاح ثلاث سے ہے، اس لیے کہ اگر بدن کھجلا رہا ہو اور نہ کھجلائیں تو ذہن میں تشویش پیدا ہوگی، خشوع باطل ہو جائے گا، ہر دم دل اسی کھجلی کی جگہ پہ لگا رہے گا، حالانکہ نماز میں خشوع مطلوب ہے، اس لیے یہ آثار غیر متعلق نہیں ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت میمونہ کے ہاں ایک رات گزاری اور یہ ان کی خالہ ہے۔ کہتے ہیں میں بستر کی چوڑائی میں لیٹ گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی لمبائی میں لیٹ گئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی یا اس سے تھوڑا پہلے یا اس کے تھوڑا بعد میں، پھر آپ بیدار ہوئے، آپ بیٹھے اپنے چہرے کو مل رہے تھے اور نیند کے اثر کو ختم کر رہے تھے، پھر آپ نے سورہ آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک لٹکے ہوئے مشکیزہ کے پاس گئے اور اسے وضو کیا اور اچھے سے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ عبداللہ کہتے ہیں میں بھی کھڑا ہوا، میں نے ویسے ہی کیا جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، میں گیا اور آپ کے بغل میں کھڑا ہو گیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پہ رکھا، میرا کان پکڑا اور اسے گرم کرنے لگے اور اسے مروڑنے لگے، پھر اس کے بعد میں 2 رکعتیں پڑھی، پھر 2 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 پڑھی، پھر وتر کیا۔ اس کے بعد میں آپ لیٹ گئے یہاں تک کہ مؤذن آئے اور آپ کو خبر دی، فقام فصل رکعتین خفیفتین، اور یہ مؤذن آئے تھے تو بتایا تھا کہ اذان ہو گئی ہے، آپ نے 2 ہلکی رکعت پڑھی اور یہ فجر کی 2 رکعت سنت تھی، پھر آپ نکلے اور لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ وَأَخَذَ بِأُذْنِ الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا، اسی سے مناسبت ہے، اس لیے کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے جب دوسرے کی نماز کی اصلاح جائز ہے تو بوقت ضرورت اپنی نماز کی اصلاح کے لیے اپنے ہاتھ سے مدد لینا بدرجہ اولا جائز ہوگا۔ تو دوسرے کا کان تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان کے کان کو مروڑا اور اسے گرم کیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ ان کی نیند کا خمار دور ہو جائے، تنبیہ بھی ہو جائے، اور پھر ان کو گھما لیا تھا اور گھما کر کے اپنے داہنے کر لیا تھا۔ باب ما ینہی من الکلام فی الصلاۃ، نماز میں بات کرنا منع ہے۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیتے تھے، پر جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے اور آپ کو سلام کیا تو آپ نے ہمیں سلام کا جواب نہیں دیا، اور آپ نے بعد میں یہ بتایا کہ نماز میں مشغولیت ہوتی ہے اور مصروفیت ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں ابو عمرو شیبانی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ زید بن ارقم نے مجھ سے کہا کہ ہم لوگ نماز میں
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बात कर लिया करते थे। हम में से आदमी अपने बगल के साथी से अपनी ज़रूरत की बातें करता, यहाँ तक कि जब ये आयत उतरी हाफिज़ू अला सलावात फ़उमिरना बिस्सुकूत, तो हमें चुप रहने और खामोश रहने का हुक्म दिया गया। फ़उमिरना बिस्सुकूत के बारे में इब्न हजर कहते हैं कि जो शख्स जानता है कि नमाज में कलाम करना हराम है, इसके बावजूद आमदन बगैर मसलहत के कलाम करता है और बात करता है, तो उसकी नमाज बिल इजमा और बिल इत्तेफाक फासिद हो जाएगी। और अगर भूल से या नादानी में कोई कलाम कर ले तो कलाम कलील से नमाज बातिल नहीं होगी और कलाम कसीर से बातिल हो जाएगी। ये जुमहूर का कौल है, लेकिन अहनाफ के नज़दीक मुतलकन नमाज बातिल हो जाएगी। इन फिस सलात शुगला, शुगलन की तनकीर में दो माना का एहतिमाल है। तनवी के लिए माने, तनवी के लिए यानी नौइयत बयान करने के लिए। इसका मतलब ये होगा कि नमाज में मुख्तलिफ किस्म की मशगूलियतें होती हैं। क़िराअत कुरान, जिक्र और दुआएं अगर ताज़ीम के लिए माने तो एक बात ये हो गई, और दूसरी बात कहते हैं अगर ताज़ीम के लिए माने तो ये भी मुमकिन है, और मतलब ये होगा कि नमाज में बड़ी मशगूलियत है और वो है अल्लाह से मुनाजात। इससे बढ़कर और क्या मशगूलियत हो सकती है। बाबू मा यजूज़ु मिन तस्बीह वल हम्द फी सलाति लिर्रिजाल, नमाज में बवक्ते ज़रूरत मर्दों का सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह कहना। सहल रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु अम्र इब्न औफ में सुलह करवाने के लिए निकले और नमाज का वक्त हो गया। बिलाल अबू बकर के पास आए और कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक लिए गए हैं, क्या आप इमामत करवाएंगे? उन्होंने कहा, अगर तुम लोग चाहो। इमाम बिलाल ने इकामत की, अबू बकर आगे बढ़े और नमाज पढ़ाने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और सफ़ों को चीरते हुए आगे आकर खड़े हो गए। सफ़े अव्वल में लोग ताली बजाने लगे। सहल कहते हैं, जानते हो तस्फीह क्या है? वही तस्फीक है। अबू बकर अपनी नमाज में मुतवज्जे नहीं होते थे और मुड़ते नहीं थे। जब बहुत ज्यादा लोगों ने ताली बजाई तो मुड़े, देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ में खड़े हैं। रसूल अकरम ने अबू बकर को इशारा किया कि अपनी जगह पे खड़े रहो, पर अबू बकर ने दोनों हाथ उठाया, अल्लाह की तारीफ की, फिर पीछे पलट आए और सफ में मिल गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ गए। बाप के अंदर तस्बीह और हम्द दोनों का जिक्र है, लेकिन हदीस में सिर्फ हम्द का जिक्र है, तस्बीह का नहीं। इसलिए मुनासबत के लिए हम्द पर तस्बीह को क़ियास कर लिया जाएगा, क्योंकि अल्लाह का जिक्र होने में दोनों बराबर हैं। या ये कहा जाए कि इसी हदीस के दूसरे तरीक में फलयुसब्बिह आ गया है, इसी की तरफ इशारा है। लिर्रिजाल की कैद से इमाम बुखारी ये बताना चाहते हैं कि तहमीद और तस्बीह मर्दों के लिए मशरू है, ना कि औरतों के लिए। आगे इमाम बुखारी बाब बांध रहे हैं, बाब तस्फीक लिन्निसा। इससे मालूम हुआ कि औरतों के लिए तस्फीक यानी ताली मारना है। और जो फवायद हैं इस बाब के वो ये है कि हस्बे ज़रूरत नमाज को अव्वले वक्त से मुअख्खर करना जायज़ है, लेकिन इमाम के इंतज़ार में ताख़ीर से बेहतर है किसी को इमाम बनाकर अव्वले वक्त में नमाज पढ़ लेना। मुक्तदी जिसको पसंद करे उसको इमाम बनाया जाएगा। इसीलिए हज़रत अबू बकर ने कहा, इन शिअ्तुम, अगर तुम चाहो। नमाज में इल्तिफात से नमाज बातिल नहीं होती। सुबहान अल्लाह के बदले अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं।
امام راتب کا انتظار کرنا جائز ہے۔ عوام کا اختلاف کو دور کرنے کے لیے امام کو ان کے پاس جانا چاہیے، بغیر تال میل کے کسی نئے آدمی کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ باب من سمى قوما او سلم في الصلاة على غیرہ مواجہة وهو لا يعلم، نماز میں نام لے کر کسی قوم پر دعا یا بددعا کرنا یا کسی کو سلام کرنا مخاطب کیے بغیر اور نمازی کو حکم معلوم نہ ہو۔ یہاں ترجمۃ الباب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی نماز صحیح ہوگی یا باطل ہوگی۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ اشتباہ کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ حکم کی صراحت نہیں کرتے، فیصلہ قاری کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں کہا کیا گیا ہے، اس آدمی کا بیان جس نے کسی قوم کا نام لیا یا نماز میں کسی کو سلام کیا، اس کی طرف چہرہ نہیں کیا اور وہ جانتا نہیں ہے، حکم نہیں جانتا ہے کہ کیا ایسا ہم کر سکتے یا نہیں کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔